الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بھی بنایا، یعنی وہ اپنے سے نیچے لوگوں کا، ماتحت لوگوں کا مکلف ہے، ان کا ذمہ دار ہے. اور اسی لیے اللہ نے ان کی ذمہ داری، ان کی کفالت گھر کے سربراہ، گھر کے بڑے کی ذمہ لگائی، اور اللہ نے اس کی طاقت اور اس کی وسعت کے مطابق اس کو محنت کرنے پر اس کو روزی دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اگر کوئی آدمی بغیر محنت کے، بغیر کسی کوشش کے روزی حاصل کرنا چاہے اور اللہ پر یقین رکھے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ پر یقین نہیں ہے، بلکہ یہ تو کام نہ کرنے، محنت نہ کرنے کا بہانہ ہے. اب اللہ نے حلال اور پاکیزہ روزی کا انسان کو ذمہ دار بنایا، تو انسان کے لیے جس طرح محنت کرنی ہوتی ہے اسی طرح اسے یہ بھی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں، اس کی بھی کوشش اس کو کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ مسلمان کے لیے اللہ نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں. جو بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، اور اس کے بغیر مسلمان اور غیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب تجارت تو غیر مسلم بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے، زندگی تو غیر بھی گزارتے ہیں اور مسلمان بھی گزارتے ہیں، لیکن اس میں واضح فرق ہے. کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں جن کی وجہ سے ہی وہ اسلام کا رکھوالا، اسلام کا نام لینے والا، مسلمان، ایمان والا، بلیورز کہا جاتا ہے. اگر وہ پابندیاں ہٹا دی جائیں تو وہ تو کامن ہو جائے گا. بلیورز اور نان بلیورز میں کوئی فرق، ان بلیورز میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ایمان والے اور غیر ایمان والے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. یہ ایک مسئلہ جو ہماری تجارت میں، معیشت میں حلال طریقے کے کمانے کے ذرائع اور اس کے محدود ہونے کی وجہ سے، یا دنیا میں ناجائز طریقے کام کاج کے، تجارت کے عام ہونے کی وجہ سے
اس کو سمجھنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور اس پر عمل کرنے کو بھی آدمی مشکل سمجھ رہا ہے۔ لیکن آدمی کو جہاں نفع نظر آتا ہے آدمی وہاں پر اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ جب نفع نظر آ رہا ہے تو آدمی جھوٹ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر سچ بول دوں گا تو یہ میرا نفع چلا جائے گا۔ اب اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ میں اس نفع کو کماؤں یا اس شناخت کو، اس آئیڈینٹی کو میری باقی رکھوں جو مجھے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تاجر کو نبیوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ تاجر کو اس کی صفت صادق بھی بنائی، التاجر الصدوق، اور اس کی صفت اللہ نے امانت دار بھی بتلائی۔ تو 3 باتیں ہو گئی، تاجر، سچا، امانت دار، التاجر الصدوق الامین۔ یہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ نے اس کو کیسے دے دیا؟ اسی وجہ سے دے دیا کہ جہاں اسے اپنا نفع نظر آئے گا وہاں پر وہ اپنے نفع کو نہیں دیکھے گا بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھے گا۔ اب ہمارے لیے ہمارا خیال دینداری کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، مسجد، داڑھی، ٹوپی، جھبا، قرآن کریم ہاتھ میں، تسبیح، مسواک، حج، عمرہ، زیارت، مکہ، مدینہ، اسی پر منحصر نہیں ہے۔ مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر آپ سچے، امین اور امانت دار بن کر آپ اگر تجارت کر کے آ رہے ہیں تو آپ کا ساتھ، آپ صدیقین، نبی اور شہداء کے معیت، ان کا ساتھ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ کتنے بڑے فضل کی بات ہے کہ علماء کو اللہ رب العزت نے وارث انبیاء بنایا، علماء کو کہا، اور علم حاصل کرنے میں تکلیف اٹھانے والوں کو اللہ نے کہا وہی درجہ، وہی مرتبہ مارکیٹ میں رہ کر، حالانکہ اللہ نے کہا ہے یہ فضل کمانے کا اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اس سے پہلے کی آیت سورہ جمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، جب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے تو جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کوئی تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کوئی کام کرنا ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ اب بہت دنوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ 12:30 بجے اذان ہوتی تھی، نماز 1:30 بجے کھڑی ہوتی تھی، لوگ جو ہے تیار ہونے۔ ہاں ایک بات اس میں صرف اس بات کی اجازت ہے کہ جو کام نماز کی تیاری کے لیے ہو اس کی اجازت ہے۔ مثلا غسل نہیں کیا ہے، غسل کر سکتا ہے، کپڑے تیار کر کے پہن سکتا ہے، استنجا، وضو۔ ان کے علاوہ اگر خطیب صاحب بھی جمعہ کی تیاری کے لیے کوئی کتاب پہلی اذان کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کھانا کھانا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نماز کی تیاری کے علاوہ کوئی کام نہیں، اس لیے کہ یہ آیت بالکل صریح ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، اس میں کوئی دیری نہیں ہے، اور یہ صاف صاف حکم ہے، صاف صاف حکم۔ اس لیے تو پہلی اذان کو میں نے تو اس سے تقریباً 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی، 2-3 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اذان اس وقت ہو جب سب لوگ آ جائیں، اور جو ہے یہ اذان ان لوگوں کے لیے ہو جو فوراً قریب سے آ کر جو ہے نماز کی تیاری کریں، اور اس کے بعد سنت کا وقفہ دیا جائے، بیان اس سے پہلے ہو، اور پھر اس کے بعد سنت کے بعد دوسری اذان ممبر پر ہو، عربی خطبہ ہو جائے اور نماز ہو۔ اگر پہلے ہم اذان دے دیں گے تو اذان تو ہو گئی، اب خواہ مخواہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ 12:30 بجے ہو گئی، اعلان ہو گیا، اعلان کے بعد یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ وذروا البیع، تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑنا ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اور اذان سے متعلق
بہت سارے مسئلے بھی ہیں۔ ایک اور بات، عام بات یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش کے وقت بہت کشمکش میں والدین رہتے ہیں، بچے کو اذان دینا ہے، کسی مولوی صاحب کو بلائے، فلاں جگہ سے بلائے، فلاں جگہ سے بلائے۔ اب ہر جگہ تو حضرت، مولوی صاحب، امام صاحب کوئی بھی اویلیبل نہیں ہوتے، تو کیا کریں؟ کوئی اذان ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی جو ایمان والا ہے وہ نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ عورت بھی اذان دے سکتی ہے اپنے بچے کے کان میں پڑھنے کے لیے۔ یہ وہ اذان نہیں ہے جو مسجد کے لیے، مسجد میں نماز کے لیے دی جا رہی ہے، بلکہ یہ وہ اذان ہے جو کلمات ہیں سب سے پہلے اس بچے کے جو پیدا ہو رہا ہے اس کے کان میں ڈالے جا رہے ہیں، دوسری آواز کے سننے سے پہلے، دوسری باتوں کے سننے سے پہلے، دوسرے تمام آواز اس کے کان میں سننے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر کوئی نہ ملے تو خود عورت بھی اذان پڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر پورے اذان کی کلمات پڑھ کر کان میں اس کے پھونک سکتی ہے۔ کان میں کوئی بھی رشتہ دار ہے، نام 7 دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں یہ باتیں، دین تو بڑا آسان ہے، رسم و رواج کی وجہ سے اتنا مشکل ہوتا ہے دین، کوئی دیکھ کر کہے گا کہ بھئی آپ عمل کرو، ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے میں کہاں حضرت دین پر چل سکتے ہیں؟ نکاح اتنا آسان تھا کہ 2 آدمی کہیں رشتہ دیکھے اور اس کو قبول کر لیا، مسجد میں بیٹھے نکاح کر لیے، ایجاب و قبول ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جو جو تمہارے پاس ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ صحابہ سفر میں ہیں، ان کے پاس کوئی، کسی کے پاس روٹی کھجور جو ہے سب لے کر آ جاؤ۔ سب صحابہ لے کر آ گئے، ایک دسترخوان بچھایا اور کہا کہ یہ میرا ولیمہ ہے۔ اب اگر ایسا کوئی کر دے آج تو اس کو کہیں گے کہ بھئی واہ کیا بات ہے۔ تو سنت و شریعت بہت آسان ہے، اس کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے یہ تمہید عرض کیا تھا میں نے کہ تجارت میں یہ جو سچائی امانت داری ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کا مقام علماء کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا، اس تاجر کو، اس امانت دار کو جو سچا ہے۔ اور ایک بات جو فی الحال ہمارے ملک میں چل رہی ہے وہ ہے کسانوں کا احتجاج۔ کسان کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے قانون ہے، بہت لمبی اس کی تفصیل ہے۔ 2 قانون اس میں یہ ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، وہ مجھے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ ایک ہے احتکار۔ احتکار کہتے ہیں اناج کو جمع کر کے رکھنا۔ حدیث کی تمام کتابوں میں باب الاحتکار کے نام سے یہ باب باندھا گیا ہے، بہت سی احادیث ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم مسلمانوں کو یہ بات ہر طبقے میں، ہر فیلڈ میں یہ بات ہم کو اپنی زبان پر لانی ہوگی کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کی رہبری کرے۔ تم تجارت کرنا چاہتے ہو، بزنس کرنا چاہتے ہو، چاند پر رہنا چاہتے ہو، تم مریخ اور سیاروں، ستاروں اور گیلیکسی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہو، سمندر کی تہ میں تم رہنا چاہتے ہو، تم دنیا کی کوئی بھی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہاری رہبری اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ یہ 100% نہیں، 200% بات ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام کا چیلنج ہے۔ اب یہاں پر اسلام کہتا ہے ایک تجارتی اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار گئے، دیکھا کہ ایک آدمی اناج لگایا ہوا ہے بازار میں، اوپر جو ہے تھوڑا سا نمی نظر آ رہی ہے، تری، سوکھا ہوا نہیں ہے اناج بلکہ کچھ گیلا نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہاتھ اپنا مبارک ڈال کر بتلایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی تھوڑا سا بارش ہو گئی تھی، شاید اس کی وجہ سے بھیگ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم سارے اناج کو ظاہر کر دو تاکہ دیکھنے والا دھوکے میں نہ رہے، سوکھی ہوئی اناج ہے یا بھیگی ہوئی اس کو سمجھ کر، اس لیے کہ بھیگا ہونے کے بعد اس کے تول میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظاہر کر دو تاکہ گراہک دیکھ لے، اگر اس کو سمجھ میں آئے تو لے ورنہ نہ لے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرمایا اس طرح۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنے سے، اپنے قبضے میں آنے سے پہلے چیز کو بیچنے سے، ایک مثال اس کی میں دیتا ہوں، وقت تو بہت کم ہوتا ہے، ان سب ایشو پر، مسائل پر بات نہیں ہو سکتی۔
آپ کو اگر سوالات پوچھنے ہیں تو آپ جو ہے میرے نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتلا دیا۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے شکر خریدی، مثال کے طور پر 100 موٹے میں نے شکر ان سے خریدی کہ بھئی آج کے ڈیٹ میں مجھے 100 موٹے شکر آپ سے چاہیے، تو خرید لیا، میں نے رسید بھی لے لی اور میں رکھ لیا۔ اب قیمت بڑھی اور اس کے بعد میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو میں نے جو ہے دوسرے کو بیچنا چاہا، اس سے کہا کہ بھئی 100 موٹے شکر جو میں نے آپ سے خریدی ہے وہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے کو دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے کو دے دیں، تو میں نے انہی کو دے دیا، اور انہوں نے خرید لیا، تو نفع کے ساتھ پیسے واپس آ گئے۔ اس بیع کو، اس فروخت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا۔ کیوں؟ نہ وہاں سے چیز منتقل ہو کر میرے پاس آئی پہلی بیع میں، نہ میرے سے منتقل ہو کر ان کے پاس گئی، تو صرف نام اور نمبر رہ گئے، چیز منتقل ہو گئی، بیع یہاں پر فزیکلی نہیں ہوئی، صرف مینٹلی ہوئی۔ اسی وجہ سے بیع قبل القبض، ایک کنٹینر، ایک ٹرک جو ہے باہر ملک سے یا کسی اسٹیٹ سے، ممبئی سے چلیے بنگلور یا منگلور آ رہا ہے، اور یہ گیہوں کا ہے، اور اس کے خریدار بیچ میں ہیں، وہ خرید کر رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں۔ ایک نے خرید لیا 10,000 میں، دوسرے کو بیچ دیا 11 میں، وہ تیسرے کو اس نے بیچ دیا 15 میں، چوتھے کو اس نے بیچ دیا 20 میں، حالانکہ وہ چیز اب تک مارکیٹ میں آئی ہی نہیں، کسی ایک کے قبضے میں بھی نہیں آئی کہ یہ 10 ہاتھوں تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ کیوں؟ اگر میرا مال ہے، میں لے کر مارکیٹ میں آؤں، اس کے جو ٹرانسپورٹ کے خرچ ہوں گے وہ مجھے اٹھانے ہوں گے، اور میں لے کر آؤں گا مارکیٹ میں، اس کو سستے داموں میں، مجھے شام کو اپنے جگہ واپس جانا ہے، یا 2 دن بعد مجھے اپنے ملک، اپنے گھر واپس جانا ہے، تو میں اس کو رکھ کر اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، تو میں کیا کروں گا؟ جتنا کم میں مجھے نفع مل سکے میں اس کو دے کر واپس چلا جاؤں گا۔ اب واپس چلا جاؤں گا تو لوگوں کو یہ چیز کم قیمت میں ملے گی، لیکن یہ اس طرح ہاتھ بدلتا رہا تو 10,000 کی چیز 25,000 ہو گئی، جبکہ ابھی مارکیٹ میں آئی ہی نہیں۔ اس میں 2 باتیں اور ہیں، کوئی چیز منتقل نہیں ہوتی، مثلا زمین کی خرید و فروخت ہوئی، اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں یہ شرط لگائی جائے گی کہ رزق جو ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ منتقل کر دے، اس کے بعد وہ آدمی بھیجے، تاکہ عام لوگوں کی سہولت ہو، عام انسانوں کی جو ہے سہولت کا خیال اسلام نے رکھا ہے۔ اب کسان بھی اسی بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ پچھلا قانون یہ تھا کہ اس کی ایک لمٹ تھی اسٹاک کرنے کی، اب کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اب تو ملکوں کو چلانے والے 2-3 کمپنیاں رہ گئی، باقی سارا ملک تو بک چکا ہے۔ 2-3 کمپنیاں ہیں جن کے ہاتھ میں سارا ہندوستان ہے، سارا انڈیا، اور چند دنوں میں 1 ورلڈ آرڈر آئے گا، جس میں صرف ایک حکومت ہوگی، ایک پارلیمنٹ ہوگا، اور ایک قانون ہوگا، اور فلاں 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 فلاں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں۔ 100 ایکڑ پر اتنے لمبے گوڈاؤن بنائے جا رہے ہیں جس میں اناج کو جمع کیا جا سکے، اناج کو کسانوں سے خرید لیا جائے گا سستے داموں سے، جب مارکیٹ میں لاس ہوگا، جب مارکیٹ میں اس کی ضرورت پڑے گی، ان کو بیچا جائے گا مہنگے داموں سے۔ دونوں طرف سے سرمایہ دار جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جائے گا، اور غریب غریب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے سود کو اللہ نے منع کیا، شریعت نے منع کیا۔ اور دوسرا قانون وہ یہ ہے کہ کسان کی فصل اگنے سے پہلے اس سے بات چیت کر کے اس سے کانٹریکٹ کر لیا جائے کہ جتنی تمہاری زمین میں پیداوار ہوگی وہ سب ہماری ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے۔ قانون نافذ ہو جائیں گے ان پر، اور ان کو مجبوراً یہ چیز بیچنی پڑے گی، اور اس سے یہ بات ہوگی کہ جو سرمایہ دار ہوں گے وہ اپنی مرضی چلائیں گے، وہ اپنا اناج اپنی طریقے سے بیچیں گے، وہ جو ان کی بات مان کر ان کی غلامی کریں گے ان کو اناج بیچیں گے، اور جو ان کی بات نہیں مانیں گے
NRC NPR کو قبول نہیں کریں گے، ان کو یہ چیز ان کو اویلیبل نہیں ہوگی۔ یہی تو دجال ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کے پاس ذخیرہ ہوگا کھانے اور پینے کا، وہ جو اس کی بات مانیں گے ان کو دے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ تم مجھے خدا مان لو، وہ کہیں گے نہیں مانتے تو ان کا کھانا پینا تنگ کر دیا جائے گا۔ یہی وہ حالات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو آگے نظر آ رہی ہے۔ ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں، یہ بات کو یاد رکھیں کہ جب تک اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ کھائے بغیر موت نہیں آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی۔ وہ ایک دانہ جو ہماری مقدر میں ہوگا، اسرائیل تو مرنے والے کو آ کر کہتا ہے کہ بھئی میں نے ساتوں زمین ساتوں آسمان دیکھ لیے، تیری مقدر کا نہ ایک دانہ بچا ہوا ہے، نہ تیری مقدر کا ایک خطرہ پانی بچا ہوا ہے، لہذا اب آ گیا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اب آپ کو جانا ہوگا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ نوجوان ان سب فیلڈ میں، اکنامکس میں، معیشت میں اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، لوگوں کو نفع کی چیزیں بتلائیں۔ ہمارے سے زیادہ آپ لوگ فیلڈ میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، تجارت میں ہیں، اس میں جو جائز ہے ناجائز ہے اس کو پرکھیں اور لوگ علماء سے پوچھیں، جو جس فیلڈ میں ہیں، اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ مختص کر دیں، خالص کر دیں، خدا کی قسم اللہ رب العزت ہم کو کامیاب کر دیں۔ یہی بات اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق۔